السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے شب قدر کی اہمیت و فضیلت۔ آج میں آپ لوگوں کو شب قدر کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، وہ سورت ہے سورۃ القدر۔ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرماتے ہیں، بے شک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمائے اس قرآن شریف کو قدر والی رات میں۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف یعنی 1000 مہینے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس روز اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے روح زمین پر اترتے ہیں، اور اللہ کے رحمتیں و برکتیں اس رات نازل ہوتی ہے۔ یہ رات کو اللہ کی بہت سارے رحمتیں نازل ہوتے ہیں۔ اور قدر کا معنی فیصلے کرنے کا بھی ہے، یعنی اس رات میں فیصلے لکھتے ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے اس رات کو۔ سال بھر کے فیصلے انجام ہوتے ہیں۔ اسے لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات اور 29ویں رات کو 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ آخری عشرے کے، رمضان کے آخری عشرے کے تاخرات میں ہم کو اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ ان 5 راتوں میں ہم کو اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے اور مغرب، عشاء اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال سے بھی بہتر ہے اس رات کی فضیلت۔ اس اندازے سے 1 منٹ کا وقت بھی تقریباً 1 گھنٹے کے برابر ہو جاتا۔ اگر ہم کو زندگی بھر میں 10 شب قدر بھی مل جاتی نا، تو وہ 830 سال کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اس رات کو اتنے کثرت سے فرشتے اترتے روح زمین پر کہ زمین بھی تنگ ہو جاتی،
اتنے تعداد سے فرشتے آتے زمین پر، اور جو ایمان لانے والے لوگ پر سلامتی بھیجتے، سلام کرتے، اور آپس میں بھی فرشتے ایک دوسرے میں سے سلام کرتے، اور اس رات میں کوئی شر کی چیز نہیں رہتی۔ ایمان والے لوگ شیطان سے محفوظ ہو جاتے اس رات کو۔ اس رات کو ہم صرف 27ویں رات کے لیے محدود نہیں کرنا ہے، تمام 5 طاق راتوں کو بھی جاگ کر اللہ کی خوب عبادت کرنا ہے ہم کو۔ زیادہ تر لوگ خرید و فروخت کے لیے اس راتوں میں نہ نکلنا چاہیے۔ دوسرے راتوں میں دوسرے وقت ہم اپنی شاپنگ کر لینا چاہیے طاق راتوں سے پہلے ہی، اور ان 5 راتوں میں اپنا وقت کو ضائع کیے بغیر اللہ کی خوب عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا 1 منٹ بھی ضائع ہو گیا تو اس کا وقت 45 منٹس کا ہو جاتا ہے، قریب 1 گھنٹے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات بھر عبادت کرنے سے 83 سال کی عبادت کرنے والوں کی طرح بنا دیتے ہیں اپنے کو۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، اس لیے اپنے کو چاہیے کہ یہ وقت اور مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس رات میں اپنے کو ایک ٹائم ٹیبل کی طرح نماز پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اور ذکر اذکار کے لیے، دعا کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ اس طریقے سے ہم پورے ایک ٹائم ٹیبل بنا کر 1 گھنٹے کے لیے 1 گھنٹہ قرآن شریف کی تلاوت، پھر ذکر کے لیے، دعا کے لیے، ایسا پورا ٹائم ٹیبل بنا کر پوری رات انشاءاللہ اپنے کو گزارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ شب قدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وظیفہ، ایک خاص دعا بتائے، وہ کیا ہے؟ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، وہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ بہت زیادہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس طریقے سے ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت سے کرنا ہے شب قدر میں۔ ہم جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کو شب قدر مل گئی تو میں کون سی ذکر کروں، کون سی دعا پڑھوں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دعائیں کو نہیں بولے، صرف یہی دعا اس لیے فرمائے کہ جب انسان کی مغفرت ہو جاتی تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا۔ سب سے بڑی چیز ہے انسان کی مغفرت۔ جب انسان کی مغفرت ہو جاتی تو انسان جنت میں چلے جاتا، جہنم سے بچ جاتا۔ اس لیے ہمیں کثرت سے شب قدر کے روز اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن شریف کی تلاوت بھی اس مہینے میں، اس شب قدر کی رات میں زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن شریف بھی شب قدر، رمضان کے مہینے میں ہی شب قدر کی روز اتری ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو اس رات میں اتارا ہے، اس لیے اس کی فضیلت کو جاننا چاہیے، ہم کو خوب سے خوب دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شب قدر نصیب فرمائے، اور اللہ کی اچھی عبادت کرنے، اچھی شکر کرنے، اچھی ذکر کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتی ہوں میں دوسرے ایپیسوڈ کو لے کر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔